أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ شہید کو مت روکو۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنگ احد کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بچے جوان اور پرجوش تھے۔ عمرو صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ ان کا ایک پیر معذور بھی تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جنگ احد میں شریک ہونے کے خواہش مند تھے اور جنگ میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیے تھے، لیکن ان کے بیٹوں نے مل کر ان کو جنگ میں جانے سے روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ عمر دراز تھے۔ اس کے علاوہ ان کا پیر اتنا لنگڑا تھا کہ وہ تنہا چل بھی نہیں سکتے تھے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ معذور شخص کو جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو خدا نے درگزر کر دیا ہے اس کو پانے کے لیے اپنے جسم کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ بوڑھے باپ ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے لنگڑے ہونے کی وجہ سے میرے بچے مجھے اس عظیم مقصد میں حصہ لینے سے روک رہے ہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں اپنے لنگڑے پیر سے ہی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں تمہارے باپ کو اس عظیم مقصد سے نہیں روکنا چاہیے، ممکن ہے کہ اللہ ان کو شہادت نصیب فرمائے۔ بچوں نے آپ کے مشورے کو قبول کیا۔ اب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے رخصت لے کر قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرما، مایوسی کے ساتھ مجھے گھر واپس نہ کر۔ اس کے بعد آپ اپنے 3 بچے اور اپنے خاندان کے ایک گروپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنگ کا بازار گرم ہو رہا تھا اور عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ اپنے لنگڑے پیر سے ہی کود کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں باپ اور بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، عمرو بن الجموح اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے خالص محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمرو بن الجموح، ان کے بیٹے اور تمام شہداء سے راضی ہو، آمین۔